السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں نمبر 1 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کی جوانی جو ہے وہ آپ کے بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے۔ یعنی بڑھاپا آ پڑے، بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، یعنی جوانی کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو۔ جوانی کا بیسٹ یوٹیلائزیشن ہم بہت سارے مصارف میں کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں، دنیا کمانے میں کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری اور چیزوں میں ہم جوانی لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دس از دا پیک آف مائی ٹائم، آئی مین دس از دا یو نو دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف مائی لائف۔ آف کورس جوانی جو ہے وہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے ایک ہیومن لائف کا، اور ایک آئی مین جو برج ہے بیسیکلی، ایک بچپنا گزرا، اب بیچ کا یہ برج ہے، اس کے بعد آپ جو ہے کہ ادھیڑ عمر میں، اور اس کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو جوانی جس کو ہم دنیاوی امور میں لگاتے ہیں اور بہت سارے امور میں لگاتے ہیں، کیا ہم اس کو اللہ کی رضا کے واسطے میں بھی لگا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو راضی کرنے میں بھی لگا رہے ہیں ہم اس جوانی کو؟ اللہ تعالیٰ جوانی میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہم اپنی بیسٹ چیز کو دنیاوی امور میں لگا رہے ہیں، دنیاوی کمانے میں لگا رہے ہیں، کمپنیز کھڑی کرنے میں لگا رہے ہیں، ایک بزنس سے دوسرا بزنس کھڑا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، وائی ناٹ مائی ینگ ایج، اور میری جو جوانی کا معاملہ ہے وہ کیوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دینی کاموں میں، دینی ترقیات کے لیے اور سوشل کازز کے لیے وائی شوڈ آئی ناٹ انویسٹ؟ کیوں میں نہیں کرتا انویسٹ؟ مجھے کرنا چاہیے، مجھے بیسٹ آف جو مجھے جب میں بیسٹ دنیا کے لیے دے رہا ہوں، دنیاوی امور کے لیے دے رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے دس از دا بیسٹ آئی ہیو ٹو گیو ٹو مائی ریلیجن آلسو، ٹو مائی دینی کازز آلسو، یس اور ناٹ؟ So this is one of the most important thing. Before you arrive to your, you know, old age, you need to prioritize things, and you need to just give importance to your young age. جو جوانی ہے آپ کی، بھرا خون ہے، فریش بلڈ ہے، آپ کے جذبات بالکل بہت زیادہ ہیں، اور اسی لیے جوان آدمی کو شیطان بہت زیادہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مطلب وہ جلدی بہک جاتا ہے، بہکنے کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ جوانی میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسی لیے گناہ کرنے کا جذبہ جتنا زیادہ ہے، جب اس سے ریزسٹ کرتا ہے ینگ بندہ، ایک جوان آدمی، تو اس کی ریزسٹنس جو ہوگی وہ اللہ کو بہت پسند۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک فائٹ کرنی پڑتی ہے اس وقت، بہت زیادہ فائٹ کرنی پڑتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کے اندر گناہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور کوئی بھی چیز ایکس وائی زی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اور آپ کرنا چاہتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، فیلنگس ہوتی ہیں، ایموشنس ہوتے ہیں، اور یو آر ایٹ دا پیک، یو آر دا ٹاپ موسٹ لیول آف یور لائف ٹائم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو کی قدر کرو، یا اس کو غنیمت جانو۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اس کو بھی غنیمت جاننا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں، بیماریوں کے شکار ہو جائیں، ہمارے اعضاء کمزور ہو جائیں، یا کسی ایسی بیماری کے خدا نخواستہ ہم شکار ہو جائیں جہاں آ، ہم پھر حسرت اور ندامت، یا پھر ہم شرمندگی کا اظہار کریں، اور پھر ہم حسرت اور تمنا کریں کہ کاش کہ میں ٹھیک ہوتا تو میں یہ کر لیتا، کاش کہ میں ٹھیک ہوتا تو یہ کرتا، اور وغیرہ وغیرہ۔ آج کل بہت ساری بیماریاں جن کو ہم نے خود بھی اوڑھ لیا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی وجود میں آ گئی ہیں۔ ہم اپنی صحت کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا، بھر پیٹ کھانا کھانا، اور یو نو ایسی ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو شاید دینی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم کھا پی لیتے ہیں، یا بہت ساری ایسی غذائیں بھی مہیا ہیں
بازار میں، مارکیٹ میں، جو ٹھیک نہیں ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے، تو ہم کو اوائڈ بھی کرنا ہے ان چیزوں کو جس سے کہ کوئی ہماری صحت پہ اثر پڑے وغیرہ۔ اس کے علاوہ صحت کو بہتر رکھنے کے لیے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایکسرسائز، فزیکل ورک آؤٹ، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس کھایا اور آئی مین ڈان وہیں کے وہیں آئی مین آڑے ہو گئے، تو یہ ایک مومن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ویسے بھی طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا اپنی صحت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، صحت مند رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مارننگ روٹین اگر ہمارے پاس ہوں تو دے آر دا بیسٹ بیسیکلی۔ مارننگ از دا بیسٹ ٹائم ٹو ون یور ڈے، ہم کہتے ہیں نا کہ ون یور مارننگ ون یور ڈے، تو اگر ہم ایسے روٹین بنا لیں جو فطری ہیں، جو نیچرل ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک بہترین صحت مند آدمی اور بہترین صحت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو بیماری آنے سے پہلے آج کل بیماریوں کا بھی ظاہر سی بات ہے طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، لوگ دوائیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہو رہے ہیں، پوری زندگی جو ہے کہ کمانے میں لگا دی، پھر بیماریاں ایسی ہوئیں تو وہ جو کمایا تھا پورا اثاثہ اس بیماری میں لگا دیا۔ سائلنٹ اٹیکس، رات کو سوئے اور صبح اٹھ ہی نہیں پائے۔ تو لہٰذا اپنی صحت کو غنیمت جاننا ہے بیماری سے پہلے۔ پھر اپنی ویلتھ کو، جو دولت آپ کو مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال کی نعمت سے آپ کو نواز دیا ہے، فقر سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے، کہ آپ ایسا نہ ہو کہ جب ہم غربت کے شکار ہو جائیں پھر میں یہ تمنا کروں کہ کاش کہ میں یہ مال میرے پاس ہوتا تو میں یہ خرچ کرتا اور وہ خرچ کرتا اور یہ مدرسے میں دیتا اور مسجد میں دیتا اور یہ کرتا وغیرہ وغیرہ، اور دینی کاجز میں اس کو صرف کرتا، اور جب ہے تو وہ الذی جمع مالا وعددہ والی صفت ہمارے اندر ہے کہ مال جمع کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں کہ کس اکاؤنٹ میں کتنا ہے، کس اکاؤنٹ میں کتنا ہے، اور بہرحال وہ ایک حرص والا جو معاملہ ہے وہ مستقل چل رہا ہے ہمارا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ یا دینی کازز میں خرچ کرنے والے معاملے میں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، تو جنرلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی چیزوں سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے وغیرہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں ہمیں جب یاد آتی ہیں تب وہ چیز جب ہم سے چلی جائے گی، جب کوئی نعمت چھن جائے گی، تو پھر ہم سوچتے ہیں کاش کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہوتی۔ تو مالداری ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، کسی کو نوازا ہے، تو اس مالداری کا صحیح استعمال کرنا، ظاہر سی بات ہے ہم سے ہماری تمام تر چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری مال کے بارے میں، ہمارے ٹائم کے بارے میں، ہماری جوانی کے بارے میں، ہماری جو بھی صلاحیتیں ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو صلاحیتیں ہم نے آپ کو دی تھیں، ہم نے نوازا تھا آپ کو، ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ دیم، کہاں خرچ کی آپ نے، اپنی جوانی کہاں لگائی، اپنا اثاثہ کہاں لگایا، ہم نے جو مال و دولت دی تھی وہ کہاں لگایا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس اس مال کو، اس غنا کو جو اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے، اس مالداری کو، اس مال کو، اس پیسے کو صحیح جگہ لگانا ہے، اور اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنا ہے، ان دا بیسٹ کازز اس کو سرو کرنا ہے۔ یہ تیسرا تھا۔ چوتھا یہ ہے کہ ایسی مشغولیت کہ جس کے بعد آپ کو حسرت ہو کہ کاش کہ میرے پاس کچھ فری ٹائم ہوتا تو میں کچھ اللہ کی عبادت کرتا، کچھ اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کو یاد کر لیتا، دینی کاموں میں مشغول ہو جاتا۔ ایسی مشغولیت سے پہلے اپنا جو فری ٹائم ہے، اللہ اٹس آلسو اے بلیسنگ کہ آپ فری ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر پا رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر پا رہے ہیں، ہمیں اگر فری ٹائم ہے اللہ کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں اللہ کے قرآن، نماز، روزہ، دینی کازز اور جو بھی اللہ کے فرائض ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر پا رہے ہیں۔ ورنہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی اتنا مشغول ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، بیٹھنے کا ٹائم نہیں، اٹھنے کا ٹائم نہیں، تو ایسی مشغولیت سے بھی اللہ کی پناہ، کہ جس سے جو اللہ کی دینی کاموں سے ہی غافل کر دے، یا اللہ کو یاد کرنے سے غافل کر دے، نماز روزے سے غافل کر دے، یا نماز روزہ بھی میں ٹھیک نہ کر پاؤں، نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو کنسنٹریشن میرا it should be towards اللہ سبحانہ و تعالی، تو ادھر تو ہے نہیں، میرا کنسنٹریشن somewhere else, my mind is working somewhere else، میرا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، میرا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، نماز میں کھڑا ہوں اللہ اکبر تو کہہ دیا، لیکن اللہ اکبر یہ کام بھی کر پا رہا ہے when I say اللہ اکبر I leave everything behind، سب چیزیں میں پیچھے چھوڑتا ہوں، لیکن کیا میں چھوڑ رہا ہوں یہ چیزیں؟ میرا دماغ تو کہیں اور چلتا رہتا ہے، اسی لیے یہ بھی پتہ نہیں رہتا آج کل تو کہ امام صاحب نے کون سی سورہ پڑھی،
ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، ہم پوری نماز پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، پوچھا جائے کہ بھئی کون سی سورہ پڑھی امام صاحب نے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہمارے کنسنٹریشن کا لیول ہے، اور ایک وہ کنسنٹریشن تھا کہ حضرت علی کے تیر لگ جاتا ہے، تیر لگ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ رکو رکو مجھے ذرا نماز میں کھڑا ہو جانے دو، اس کے بعد یو کین ٹیک اٹ آؤٹ۔ دیکھیں آپ کنسنٹریشن کا لیول دیکھیں، ڈائریکشن اپنا، اپنی توجہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم جب متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، توجہ دیتے ہیں اللہ کی طرف، ہماری اٹینشن کتنی ہے، ہمارا کنسنٹریشن لیول ٹورڈس اللہ کتنا ہے، ہمارا خشوع کتنا ہے نماز میں یا اور تمام تر عبادات میں، یا اور 24/7 جو بھی ہم دینی کازز میں انوالو ہیں، وہاں ہمارا خلاص کتنا ہے ہمارے اندر۔ تو بہرحال کہ ایسی مشغولیت جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، لیکن ایسی مشغولیت کہ بھئی اب ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا، ہم اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پا رہے، اللہ کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے، دین کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے، اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسی مشغولیت سے اللہ کی پناہ، اللہ ایسی مشغولیت میں اللہ کسی کو نہ رکھے۔ تو ایسی مشغولیت سے پہلے ہم جو فری ٹائم ہے اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگیں۔ اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کہ زندگی کو موت سے پہلے، میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگی ایک ہی بار، یہ زندگی ایک ہی بار ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ آپ واپس آئیں گے، یہ دوبارہ آپ کو ایک سیکنڈ چانس اور تھرڈ چانس دیا جائے گا، جیسے یہاں زندگی میں دیا جاتا ہے۔ اٹس ناٹ گونا ہیپن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کلا، جب ہم کہیں گے نا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کلا، مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں کچھ اچھے کام کراؤں۔ نو نو، اٹ شوڈ ناٹ بی گیون بیک۔ ٹائم چلا گیا چلا گیا، زندگی چلی گئی چلی گئی، جو لمحہ چلا گیا چلا گیا، اٹس ناٹ گونا کم بیک۔ مجھے زندگی ملی ہے، ایک ہی بار ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس کو غنیمت جان کے، اس کو اللہ کی رضا والے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والے کاموں میں، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے اللہ کے رسول نے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو دے دیا ہے اس کو لے لینا ہے، جو کہہ دیا ہے اس کو کر لینا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہو، کسی چیز پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہو، اور انسان اس پہ عمل کرے اور اس کو نقصان ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا، دینی اعتبار سے تو ہونا ہی نہیں۔ اور مجھے اتنا یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی بات پہ کہ سورج ادھر کی بجائے ادھر سے تو نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ فرمان الہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول ایسے ہی نہیں فرماتے کوئی چیز، اور جب جو چیز کہہ دی گئی اسی میں فائدہ ہے، اس کے علاوہ میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کے بغیر، اللہ کے رسول کی سنت کے بغیر نجات ہے ہی نہیں۔ ہر چیز میں سنت، ہر چیز میں اللہ کے رسول کا طریقہ، ہر چیز میں دین کو دیکھنا ہے، ہر چیز میں میں نے میری شریعت کو دیکھنا ہے کہ کیا میری شریعت کیا کہتی ہے، یہاں پہ میرے رسول، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، اس معاملے میں، مجھے وہ دیکھنا۔ تو یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہوئی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، لہٰذا اس زندگی کو، اس کو صحیح طریقے سے گزار کے، جو ایک امتحان کے مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک امتحان ہے، ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کون کیسا عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت سب پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس زندگی کا جو پروسیس ہے وہ بھی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس زندگی کے ایک پروسیس سے گزریں گے ہم، اچھا برا، خوشی غمی، موت، زندگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اچھائی، خوشی، غم، تمام طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پوری زندگی اس کو خوشی خوشی ملے اور غمی غم میں رہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دن اور رات کو بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے، ایک جیسا کبھی نہیں رہتا۔ کل جہاں گھوڑا پڑا رہتا تھا، کچرا پڑا رہتا تھا، آج وہاں بہترین بنگلو ہے۔ کل جو بندہ غریب تھا آج وہ بہت بڑا امیر ہو سکتا ہے، کل جو امیر تھا وہ آج بہت غریب ہو سکتا ہے۔
کل وہ ایک بندہ جو بالکل پاورٹی کا شکار تھا، کھانے کو نہیں تھا، جس کے پاس آج ہو سکتا ہے وہ لگژریس لائف گزار رہا ہو، بہت ممکن ہے، یہ زندگی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس کو جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے نواز سکتا ہے۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اللہ جب خوش ہوتا ہے، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کوئی چیز بعید تھوڑی ہے، بعید چیزیں ہمارے لیے ہیں، امیجنیشن سے پرے چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز پرے نہیں ہے، کن فیکون کا مالک ہے وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، ہو جائے گا۔ لہذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو کا دھیان میں رکھیں اور ان چیزوں کو پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔